شاہد بھائی میری آواز آ رہی ہے کسی کو؟ وارث بھائی جی آ رہی ہے. جی ناصر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے بہترین آواز ہے جناب. اللہ قائم رکھے. چلیں ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت معذرت ناصر بھائی اور باقی تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم. میرے پتہ نہیں فون کو کیا ہو جاتا ہے، جو ہی سپیس آن کرتا ہوں تو یہ یہ جب آپ کا واٹس ایپ میسج بیچ میں آتا ہے نا یا کسی اور بھی ایپ کا، جب وہ اٹینڈ کر لیتے ہیں یا کال اٹینڈ کر لیتے ہیں تو آواز سلو ہو جاتی ہے. نہیں، یہ میرا مائک ہی نہیں کام کرتا نا، پھر یہ ابھی میں نے فون کو پھر ریسٹارٹ کیا ہے تو پھر یہ ہوا ہے. پتہ نہیں دوسرا دن ہے، کل بھی ایسے ہی ہوا تھا. چلو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ کی آواز بہت کرسٹل کلیئر ہے. تو 12:03 ہو گئے. انشاءاللہ شروع کیا سامسنگ کوریا چاہیے. جی سر، وہ اصل میں نا میرے فون کی میموری جو ہے نا، میموری تقریباً ختم ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ گڑبڑ کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے سیمسنگ میڈ ان پاکستان یوز کر رہے ہیں. نہیں یہی والا ہے. بس وہ اب ہر چیز کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا، تو ایگزیکٹلی یہ بالکل ایسا ہی ہے. تو مشینیں بھی اسی طرح ہیں، جب ان کے اوپر بوجھ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ہاتھ کھڑے کر دیتی ہیں کہ بس بھائی اب میں مزید نہیں کام کر سکتی. جی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آج ہم یہ جو شروع ہوئی تھی طلاق کے معاملات کے اوپر گفتگو، تو اس کو انشاءاللہ آج مکمل کر لیں گے. تو اس کے بعد پھر دوبارہ وہی ٹاپک جو شروع پہلے کیا ہوا تھا، جہاد اور قتال والا، پھر وہی ٹاپک دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. اور درمیان میں یہ جو گھر کے معاملات کی باتیں ہیں، یہ ساری اس وجہ سے آئیں کیونکہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا جہاد کا اور قتال کا. اور جب جہاد اور قتال ہوگا تو ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ وہاں شہید ہوں گے، اور جب وہ شہید ہوں گے تو ان کے گھروں کے پھر معاملات، وصیت کے معاملات، ان کی بیویوں کے معاملات، تو پھر یہ سارے جو گھر کے معاملات ہیں شادی کے اور طلاق کے، یہ پھر درمیان میں آگے کیونکہ یہ سارے آپس میں منسلک ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام احکامات یہاں بیان فرما دیے. یہ بیان فرمانے کے بعد دوبارہ سے وہی ٹاپک شروع ہو جائے گا جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے. تو آیت نمبر 236 کی طرف پہلے چلتے ہیں. آج 236 آیت جو ہے یہ ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر معرف القرآن سے ہی کریں گے، اور اس کے بعد جو آگے 237 سے ہیں وہ انشاءاللہ ہم مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی جو تدبر قرآن ہے انشاءاللہ پھر ہم اس کی طرف چلے جائیں. تو ان کی تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ وہاں سے ہوگی. جی پہلے کرتے ہیں سٹارٹ 236 نمبر آیت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح، لا نہیں، جناح کل بھی ہم نے دیکھا تھا جیم کے اوپر اگر پیش ہو تو یہ جناح، اس کا مطلب ہے گناہ، اور اگر اس کے اوپر زبر ہو تو پھر بن جائے گا جناح، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پر، ونگ جسے ہم کہتے ہیں. تو جیسے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح، پروں والا مطلب اڑنے والا، برق رفتار. تو لا جناح نہیں ہے گناہ، علیکم، علیکم، علی اور کم دو الفاظ کا مرکب ہے. علیکم تمہارے اوپر یا اوپر تمہارے، ان اگر طلقتم، طلق طلاق دو، تم اگر تم طلاق دو، النساء عورتوں کو، تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو. کون سی عورتوں کو؟ ماں نہیں، ماں جو لم نہیں، ماں لم جو نہ یا جو نہیں، تا تم نے مسو، ایک لفظ ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا مس کرنا کسی چیز کو، اور مس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھونا. تو یہ وہی لفظ ہے، تا تم مسو چھوا ہو،
تم نے چھوا ہو، مطلب یہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے نا کہ زیادہ لوگوں کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ مختلف لوگ ہیں، ان کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، تو وہ خواتین جو ان کی بیویاں ہیں، تو اس طرح سے یہ مسو، اور اگر ایک کے لیے ہوگا تو مسا، تو لم نہیں تا تم نے، مسو چھوا، ہن ہن ان کو، کہ ایسی عورتوں کو طلاق دینے میں تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے جن کو تم نے ابھی چھوا نہیں ہے، مطلب جن کے ساتھ میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہیں وہ ابھی قائم نہیں ہوئے، او یا تفریدو، تا تم نے، آگے ہے فا را اور ضاد، لفظ ہوتا ہے نا فرض، فرض کرنا کیا ہوتا ہے؟ مقرر کر لینا، تو فرمایا او یا تفریدو، مقرر کیا، لہن ان کے لیے، لا کا مطلب کے لیے، ہن ان کے لیے، فریدتن مہر، فریدتن مہر جو حق مہر ہے، وہ اور متعوہن، متعو لفظ ہم اردو میں پڑھتے ہیں متاع، متاع کا مطلب ہوتا ہے مال و متاع جسے ہم کہتے ہیں، تو متاع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ پاس ہو، جمع پونجی، تو اس کا مطلب یہاں پر ہم لیں گے خرچ، خرچہ، و اور متعو متا دو ہن ان کو، یعنی خرچہ دو ان کو، علی اوپر، الموسع، الموسع، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے کی وسعت ہے، اس کے پاس وسعت ہے، تو مطلب جتنا اس کے پاس مال زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے خوشحال، علی الموسع، خوشحال کے اوپر، انہیں خرچ دو خوشحال پر، اگر ہم اس کا جب با محاورہ ترجمہ کریں گے تو پھر ہمیں اس کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ آیت کا مطلب کیا ہے۔ قدرہ، قدر، قدر ہوتا ہے نا اردو میں ہم پڑھتے ہیں قدر، قدر کیا ہوتا ہے؟ حیثیت، کسی چیز کی قیمت، تو ہو اس کی، قدر ہو اس کی حیثیت، وعلا اور اوپر، جو مطلب حیثیت والا بندہ ہے وہ زیادہ خرچہ دے گا، زیادہ پیسے دے گا، وعلا اور اوپر، المقتر، مقتر کہتے ہیں جس کے پاس تنگ دستی ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ کم ہو، مطلب غریب آدمی، اور اوپر تنگ دست کے، قدرہو اس کی حیثیت کے مطابق، ہو کا مطلب یہ بندہ جس کی بات ہو رہی ہے غریب، اور پہلے والے بھی قدرہو آیا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے پاس دولت زیادہ ہے، تو جس کے پاس زیادہ دولت ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ اس بیوی کو خرچہ دے گا جس کو اس نے طلاق دیا، جس کو ابھی تک اس نے اس کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے تھے، اور اگر کوئی تنگ دست ایسا بندہ ہے اور اس نے طلاق دے دی تو وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے اس کے مطابق وہ ادا کرے گا۔ متاعن خرچ، متاعن خرچ، بالمعروف، بالمعروف معروف کے مطابق یا معروف کے ساتھ، اور معروف کی ہم نے تعریف کی تھی کہ اس کا مطلب قاعدے قانون کے مطابق، اور دنیا کا قاعدہ قانون کیا ہے کہ غریب آدمی ہے تو اس کے ذمہ تھوڑا ہے، اور اگر ایک بندہ روپے پیسے والا ہے، مالدار ہے، تو ظاہر ہے وہ زیادہ دے گا، تو یہ ہو گیا دستور کے مطابق۔ حقاً، حقاً حق ہے، لازم ہے، علی اوپر، المحسنین، المحسنین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو المحسنین ہیں، المحسنین کس کی جمع ہوئی؟ المحسن کی، محسن کسے کہتے ہیں؟ احسان کرنے والے کو، جو نیکی کرنے والا ہو، تو اللہ نے فرمایا جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں نا یہ ان کے اوپر لازم ہے، تو نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں لازم قرار دے دیں جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے کہ ان خواتین کے ساتھ بھی بلائی کرو کہ جن کو اگرچہ تم میاں بیوی کے طور پر اکٹھے نہیں رہے ہو ان کے ساتھ، لیکن اگر ان کو اکٹھے رہنے سے پہلے طلاق دے رہے ہو تو پھر کیا ہے، تو ان کے لیے ان کو خرچہ دو۔ تو فرمایا اب اس کی با محاورہ ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، لا جناح علیکم، نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ، ان اگر طلقتم النساء، طلاق دو تم عورتوں کو، ما وہ جو، لم نہیں، تمسوہن چھوا تم نے ان کو، او تقریدو تم نے ان کو چھوا نہیں، اور پھر کیا ہے، او تفریدو، او تفریدو، اور دیکھیں پہلے ما آیا ہے نا، لم آیا ہے، تو یہاں پر بھی لم جو ہے نا وہ ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، لکھا نہیں ہوا لیکن مطلب اس کا وہی ہوگا، او تفریدو، یا پھر کیا ہے، یا تم نے مقرر بھی نہیں کیا، لہن ان کے لیے، فریداتن کوئی بھی
فریضہ یعنی کوئی مہر ان کے لیے کوئی مقرر نہیں کیا. تو آگے ہے وَمَتِّعُوهُنَّ اور خرچ دو ان کو کچھ خرچ دے دو علی الموسع اپنی حیثیت کے مطابق. علی الموسع قدرہ، علی الموسع یعنی جو خوشحال ہے اس کے اوپر ہے قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق. وعلی المقتر اور تنگ دست کے اوپر ہے قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق. متاعا بالمعروف، تو یہ کیا ہے کہ خرچہ بالمعروف دینا ہے، رواج کے مطابق دینا ہے. تنگ دست ہے تو وہ تھوڑا دے گا، خوشحال ہے تو وہ زیادہ دے گا. حقا علی المحسنین، یہ حق ہے، یہ لازم ہے علی المحسنین نیک لوگوں کے لیے، احسان کرنے والے لوگوں کے لیے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 237. وَإِنْ اور اگر طلقتمو تم طلاق دو ہن ان کو من قبل پہلے اس سے، من قبل پہلے اس سے، من قبل ان تمسوہن یہ کہ چھوا ہو تم نے ان کو، وقد اور تحقیق فرضتم مقرر کر چکے تم. پہلے کیا تھا کہ چھوا بھی نہیں ہے اور کوئی مہر بھی مقرر ابھی نہیں کیا تھا. یہاں پر کیا آ گیا کہ چھوا تو نہیں ہے لیکن وقد فرضتم لیکن تم نے مقرر کر لیا لہن ان کے لیے فریضۃً کوئی مہر. فنصف تو اس کا نصف ہوگا ما جو فرضتم تم نے مقرر کیا ہے. تو میاں بیوی کے تعلقات اگر میاں بیوی میں آپس میں بھی قائم نہیں ہوئے تھے اور طلاق ہو گئی تو اور مہر مقرر ہو چکا تھا تو اب وہ جو آدھا مہر ہے وہ ادا کیا جائے گا. الا مگر ان یعفون، الا مگر این یہ کہ یعفون وہ معاف کر دیں. اگر وہ معاف کر دیں تو یہ اور بات ہے. او یا یعفو وہ معاف کر دے، یعفو وہ معاف کر دے. پہلے کون معاف کر دے؟ جو بیوی ہیں وہ خود معاف کر دے. اور پھر فرمایا او یعفو یا معاف کر دے الذی وہ جو، الذی وہ شخص یا وہ جو بیدہ بی ساتھ ید، ید کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. جیسے ید بیضا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا نا کہ آپ اپنا ہاتھ جب اپنے بغل کے نیچے سے نکالتے تھے تو وہ سفید ہو جاتا تھا. تو سفید کو کہتے ہیں بیضا. تو ید بیضا مطلب سفید ہاتھ. تو ید کا مطلب ہاتھ. بیدہ ہی بی ساتھ ید ہاتھ ہی اس کے، یعنی جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے. یعنی جو نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ خاوند کے ہاتھ میں، کہ اس کو اختیار ہوتا ہے طلاق دینے کا. اچھا جی آگے ہے وہ اور ان اگر، وہ اور ان اگر تعفو تم معاف کر دو، اور اگر تم معاف کر دو اقرب زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کے. اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ولا اور نہ تنسو، ولا اور نہ تن تا تم، آگے ہے نون سین اور واو اور آگے الف آ گیا، یہ جمع کا صیغہ بن گیا. تو ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں اردو کے اندر نسیان یا بھول جانا، تو یہ وہی اسی لفظ کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے. ولا اور نہ تنسو تم بھولو، اور نہ بھولو الفضل فضل کرنا مطلب احسان کرنا، نیکی کرنا. بینکم آپس میں، بینا درمیان، کم تمہارے مطلب تمہارے آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ مطلب نیکی کرنا مت بھولو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما بے ساتھ ما اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. دوبارہ سے پڑھتے ہیں با محاورہ اس کا.
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم ان کو طلاق دو من قبل پہلے اس سے ان تمسوهن یہ کہ تم نے چھوا ہو ان کو وقد فرضتم اور تحقیق تم نے مقرر کر لیا ہو لہن ان کے لیے فریضتاً حق مہر فنصف ما فرضتم تو اس کا آدھا دینا ہوگا کہ جو تم نے فرض کیا ہے الا مگر ان یعفونا یہ کہ وہ معاف کر دیں او یعفو الذی یا معاف کر دے وہ یا مطلب عورتیں درگزر کر دیں یا معاف کر دے وہ شخص الذی وہ جو بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ وان اور اگر وان اور یہ کہ تعفو تو معاف کر دو اور اگر تم معاف کر دو اقرب للتقوی تو یہ بہت ہی تقوی والی بات ہے ولا تنسب تقوی کے قریب ہے ولا اور نہ تنسبو تم بھولو الفضل نیکی کرنا احسان کرنا بینکم آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا مت بھولو ان اللہ بما تعملون بصیر اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے بے شک اگلی آیت حافظو اردو میں پڑھتے ہیں نا حفاظت تو حفاظت میں بھی ہا ہوتا ہے فے ہوتا ہے اور زوئے ہوتا ہے اور تے جو ہے نا وہ اس کو آگے وہ بنانے کے لیے نون بنانے کے لیے وہ لگایا جاتا ہے تو حافظو مطلب حفاظت کرو اسی طرح سے ہم لفظ پڑھتے ہیں محافظ حفاظت حفظ بھی کیا ہوتا ہے قرآن پاک کو محفوظ کرنا مطلب دل کے اندر محفوظ کر لینا اس لیے اس کو حفظ کہتے ہیں اور حافظ مطلب جو کہ حفاظت کرنے والا ہے قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا تو حافظو حفاظت کرو علی اوپر الصلاتی یہ جو ہے وہ نمازوں کی حفاظت کرو نمازوں کی علی الصلوات یہ نمازوں کا جمع آ گیا یہاں پر حافظو حفاظت کرو علی اوپر الصلوات ایک نماز ہو تو الصلاۃ یا الصلاۃ اور اگر زیادہ ہیں تو پھر الصلوات کی زیادہ نمازیں ساری نمازوں کی حفاظت کرو والصلاۃ اور نماز کی الوسطی درمیان والی کہ نمازوں کی حفاظت کرو عمومی طور پر لیکن خصوصی طور پر صلاۃ وسطی کی درمیان والی نماز کی ابھی تفسیر میں ہم دیکھیں گے کہ صلاۃ وسطی سے کیا مراد ہے قومو کیا ہوتا ہے اردو میں ہم لفظ پڑھتے ہیں اچھا یہ وسطی جو ہے اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا وسط کا مطلب درمیان میں تو وسطی درمیان والی جیسے مشرق وسطی مطلب درمیان والا مشرق یہ ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ جو یونانی لوگ تھے یہ بیسیکلی ٹرمینالوجی ان کے پاس سے آئی تو جو ممالک ان کے مشرق میں تھے ان کو وہ کہتے تھے سارے مشرقی ممالک ہیں اور جو ان کے مغرب میں آتے تھے ان کو وہ مغرب کہتے تھے تو جو ان کے قریب والا مشرق تھا تو اس کو وہ مشرق کے قریب کہتے تھے جیسے کہ یہ والا جو فلسطین کا علاقہ ہے یا پھر جو ترکی کے کچھ علاقے ترکی بیسیکلی انہی کا حصہ تھا یونانیوں کا ہی تو پھر یہ لبنان کے علاقے تو ان کو کہتے تھے یہ نیئر ایسٹ ہے اور پھر یہ جو ایران ہے اور عراق ہے اور سعودی عرب کا جو ان کے ساتھ ملتا علاقہ ہے اس کو کہتے تھے یہ مڈل ایسٹ ہے اور پھر اس سے آگے جتنے علاقے تھے جیسے ہندوستان اور اس سے آگے کے سارے علاقے انہیں کہتے تھے یہ فار ایسٹ ہے تو آہستہ آہستہ یہ ٹرمینالوجی چینج ہو کے ہندوستان اس میں سے نکلا اور یہ انڈونیشیا ملیشیا اور یہ ہائی لینڈ والے علاقے جو ہیں ان کے لیے یہ ٹرم بن گئی تو مطلب اس کا وسطی کا مطلب درمیان والا الصلاۃ الوسطی نماز درمیان والی وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ قوموا قیام کرنا یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں نا اردو میں قیام کرنا قائم ہو جانا تو قائم کیا ہوتا ہے کھڑے ہو جانا کسی جگہ مضبوطی سے جم جانا وقوموا اور کھڑے رہو للہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور قائم رہو اللہ تعالیٰ کے لیے قانتین کیا ہوتا ہے قانت کہتے ہیں جو فرما برداری کرے جو مطلب بات کو مانے تو قانتین اس کا جمع ہو گیا تو قانتین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن کے کھڑے رہو مطلب قائم رہو اس کا باہمہ ترجمہ دیکھیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور بیچ والی نماز کی وقوموا للہ قانتین اور کھڑے رہو اللہ کے آگے فرما بردار بن کے یعنی ادب کے ساتھ جب نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما بردار بن کے ادب کے ساتھ اچھے طریقے سے نماز کو ادا کرو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں فَإِن
اب دیکھیں درمیان میں نماز کی یہ آیات آ رہی ہیں دو، ایک پہلے آ گئی، اب یہ دوسری نماز کی آیت ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا جو ہے وہی معاملات جو میاں بیوی کے ہیں ان کے بارے میں ایک آیت آگے آئے گی، دو آیات آئیں گی، اور اس کے بعد پھر یہ مضمون جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فَإِن پس اگر خفتم، خفتم خف کیا ہوتا ہے؟ ہم اردو میں پڑھتے ہیں خوف، تو خف خوف کھانا، تم اگر تم خوف کھاؤ یا اگر تم ڈرو یا تمہیں اگر ڈر ہو، فرجالن، فرجالن رجال کہتے ہیں، مطلب اب یہ وہ معاملہ ہے صلاۃ خوف کا یہاں ذکر ہو رہا ہے نا کہ جنگ کا زمانہ ہے، کچھ لڑائی کے چانسز ہیں، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ نماز کا حکم آ رہا ہے، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ فَإِن پس اگر خفتم تمہیں ڈر ہو، فرجالن تو پیادہ پا، ورقبانن رقبان، دیکھیں رجال ویسے کہتے ہیں رجل مرد ہوتا ہے نا، اور رجال زیادہ مرد۔ اب جس کنٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے وہاں پر یہ دو الفاظ آ رہے ہیں، ایک رجالن اور دوسرا ہے رکبانن۔ تو ایک لفظ ہم اردو میں پڑھتے ہیں راکب اور ایک پڑھتے ہیں رکاب۔ گھوڑے پہ جب بیٹھنا ہو تو اس کا وہ جو پاؤں سا بنا ہوا ہوتا ہے نا گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے لیے، تو اس کو رکاب کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس میں پاؤں رکھا جاتا ہے۔ تو رکبانن کہتے ہیں اس بندے کو جو کہ اس طرح سے کسی چیز کے اوپر سوار ہو رہا ہو، راکب مطلب سواری کرنے والا، سواری کرنے والا۔ تو فرجالن، رجالن کا مطلب ہوگا پیادے، اور رکبانن کا مطلب ہو گیا جو کہ سوار ہیں۔ تو جنگ کے اندر پیادے اور سوار۔ اور اگر تم ڈرو، تمہیں ڈر ہو، تو پیادے یعنی پیدل والے لوگ، اور رکبانن یا پھر سوار۔ فَإِذَا پس جب، امین تم، امن 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 میں ہو تم پس جب تم امن میں ہو، فذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، فذکروا پس ذکر کرو۔ دیکھیں اس میں بھی را کے بعد واو اور الف ہے نا، تو یہ جمع کا صیغہ ہو گیا، فا پس اذکروا یا اذکروا، یہ کیا ہے؟ ذکر کرو، یاد کرو اللہ، اللہ تعالیٰ کو، کما جیسا کہ، کا جیسا، ما جو، تو اردو میں ہم اس کو کہیں گے جیسا کہ، علامہ سکھایا۔ علم ہوتا ہے نا، علم کا مطلب ہوتا ہے نا کوئی چیز جو سیکھی ہوئی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ علم ہے، یہ نالج ہے۔ تو علامہ سکھا دیا، کم تمہیں، جیسا سکھا دیا تمہیں، ما جو، لم نہیں، تا تم، کونو تھے۔ ایک بندہ ہو تو اس کے لیے اچھا یہ زیادہ لوگوں کے لیے آ رہا ہے نا، تو جمع کا صیغہ ہے، تو آگے دیکھیں واو کے بعد پھر آگے واو اور ساتھ الف آ گیا، ما جو، لم نہیں، تا تم، کونو تھے، تعلمون جانتے، تمہیں اس اللہ نے وہ سارا کچھ سکھا دیا کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب ہم اس کا بامحورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بس اگر تمہیں ڈر ہو کسی کا، مطلب تمہیں جنگ میں یا کسی بھی کوئی لڑائی کا کہیں پر خوف ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پر آرام سے نماز اس طرح سے تم نہیں اس طرح پڑھ سکتے کہ جیسے کہ عام حالات میں پڑھتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ فرجالن او رکبانا، تو چاہے پیادے ہو یا پھر سوار ہو تو اسی طرح پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو جب تمہیں امن ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو، کما علمکم جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے، معلم جو نہیں تھے تکونو، جو معلم جو نہیں تکونو تھے تم، تعلمون جانتے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 240، والذین اور وہ جو، یعنی مطلب اور جو لوگ، اسے ہم ترجمہ کرتے ہوئے اس کے لیے ہم الفاظ جو لگا لیں گے ساتھ، ویسے تو والذین کا بنے گا وہ جو، تو ہم اس کے ساتھ اس کو ایسے کر لیں گے، اور جو لوگ یتوفون، یو وہ، توفون فوت ہو رہے ہوں، اور جو لوگ فوت ہو رہے ہوں، مر جائیں، وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ و اور یا وہ، آگے ہے نا پھر آگے لفظ زال اور را، زر کا مطلب چھوڑنا، تو آگے واو اور نون آ گیا تو یہ جمع بن گیا، تو وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جائیں،
ازواجن بیویاں، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، وصیت ہے لازواجہم ان کی بیویوں کے لیے، وصیت ان کی بیویوں کے لیے، متاعن فائدہ دینا ہے ان کو۔ فائدہ اب کیا بندے کو چاہیے ہوتا ہے؟ اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کے کھانے پینے کا سامان، اس کے پہننے کا، یہ سارے کا سارا الالحول، الا طرف یا تک، الا کا مطلب طرف بھی ہوتا ہے، تک بھی اس کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ الحولی، کل ہم نے کل یا پرسوں کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا، حولین کاملین، کہ مائیں کل کے دن کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، حولین 2 سال، کاملین پورے، 2 پورے سال، تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گے، تو حول کہیں گے سال کو۔ تو الالحولی 1 سال تک، غیر نہ اخراجن نکالی جائیں، اخراجن نکالنا، تو غیر اخراجن مطلب کہ بغیر نکالے، فَإِن پس اگر، خرجنا، خرجنا وہ خود نکل جائیں، خرجنا وہ نکل جائیں، فلا پس نہیں، جناح گناہ، علیکم اوپر تمہارے، فی میں ما جو، فعلنا وہ کرتے، وہ کریں، مطلب جو وہ خواتین کریں جو اپنے گھر سے خود وہ جانا چاہیں، فی میں انفسہن، انفس نفس کی جمع ہے، تو ہن ان کے، ان کی جانیں، مطلب وہ اپنے آپ میں جو کچھ کریں، جو اپنی مرضی سے کریں، تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مِن معروف، کہ مطلب اب کیا ہے، مِن معروف دستور میں سے، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز اور غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ تو وہ جو یہ سارے احکامات بتا رہا ہے، اس کو ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ احکامات کس طرح میں نے بتانے ہیں، انسانوں کی ضرورت کی کیا کیا چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کا زور چلتا ہے سب کے اوپر، تو اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ جو حکم وہ دے اس حکم کو ہم لوگ مانیں، اور وہ یہ حکم جو دیتا ہے وہ بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے، اس کے تمام حکموں کے اندر حکمت موجود ہے۔ اب اس کا باب آگے ترجمہ کرتے ہیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں مر جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو وہ وصیت کر دیں اپنی عورتوں کے واسطے خرچ دینا، متاعن خرچ دینا، الی الحول غیر اخراج پورا 1 سال تک نکالے بغیر، ان کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، تو پھر اگر وہ عورتیں اپنے آپ گھروں سے نکل جائیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ کریں وہ عورتیں فی انفسہن اپنے آپ میں، من معروف کوئی اچھا کام، کوئی اچھائی، کوئی بلی بات، اپنے لیے جو وہ فیصلہ کرنا چاہیں تمہارے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، تم نے خود نہیں نکالا ان کو گھر سے، تو وہ خود گئی ہیں، اپنے لیے انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی، عزیز حکیم زبردست حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ حکم جو ہے اب یہ کس معنی میں ہے، اور جب وراثت کے قوانین آ گئے تو پھر یہ 1 سال کا جو یہ تھا کہ بیوی کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا وہ شوہر کے دنیا سے جانے کے بعد، تو اس کے بارے میں اب وراثت کے قوانین کی وجہ سے اب اس آیت کے بارے میں کیا مطلب علماء کا موقف ہے۔ اس اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، ولی اور واسطے، المطلقات، اب دیکھیں 2 لام آ جائیں تو الف درمیان میں سے حذف ہو جاتا ہے، تو الف یہاں پر موجود نہیں ہے۔ وللمطلقات اور واسطے، ولی اور واسطے، المطلقات، مطلقہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مطلب جس کو طلاق ہوئی ہو، طلاق یافتہ عورت، تو مطلقات اس کی جمع ہو گئی، اور واسطے طلاق یافتہ عورتوں کے، متاعن فائدہ، اور یہ فائدہ کیا ہے؟ نان و نفقہ جو اس کو دیا جائے گا، کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے جو بھی اس کو دیا جائے گا، متاعن نان و نفقہ ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، بالمعروفی دستور کے مطابق، تو جس طرح کی سوسائٹی ہے، جس طرح کے لوگ ہیں، تو اس کے مطابق اس کو، اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں گی، حقاً
یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، یہ حق ہے علی المتقین، ان کے لیے جو کہ متقی ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی حق کا ذکر فرمایا نا، لازم ہے کن کے اوپر؟ فرمایا المحسنین، احسان کرنے والوں کے اوپر۔ اللہ اپنے بندوں کو جو اس کو پسند ہے ان کو کتنے خوبصورت ناموں سے پکارتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو یہ کریں گے وہ محسنین ہوں گے، اور محسنین کے تو ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہاں فرمایا حقاً علی المتقین، جو متقی ہیں وہ ایسا ضرور کریں گے کہ وہ طلاق یافتہ عورتوں کو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ اچھائی کریں گے، ان کو دستور کے مطابق اچھی ان کی جو ضروریات ہیں وہ ان کو ادا کریں گے۔ آج کے سبق کی آخری آیت، اس پر چلتے ہیں 242 نمبر، کذالک۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ مضمون ختم ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت آیت میں یہ فرما دیا کہ کذالک، اس طرح۔ ایک ہوتا ہے ذالکا، ذالکا یہ ہے نا، ذالک الکتاب، یہ کتاب، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، تو ہم اس کو اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کو یہ سے کرتے ہیں، تو ذالکا یہ، کا مانند، مانند یہ، مانند یہ، جو اس کا لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا جیسے یہ، ٹھیک ہے، جیسے یہ۔ تو اس کو ہم جب فلو والی اردو میں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جیسے یہ کو ہم عام طور پر ایسے تو نہیں بولتے نا، جیسے یہ، اس کو ہم کہتے ہیں اس طرح، اس طرح۔ یہ کو اس سے تبدیل کر دیا اور جیسے کو طرح سے تبدیل کر دیا، دونوں مترادف ہیں نا ایک دوسرے کے، طرح اور جیسے، اور اسی طرح اس اور یہ بھی مترادف ہیں۔ تو فرمایا اس طرح، یو وہ، بینو بیان کرتا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لا واسطے، کم تمہارے، لکم واسطے تمہارے، اس طرح اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے آیاتی، آیات، آیت کی جمع ہے، تو آیت مطلب نشانی، آیات نشانیاں، ہی اس کی مطلب اللہ تعالیٰ کی، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے، لعلکم، لعلکم تاکہ، تم تعقلون، تم عقل کرو، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو، ان چیزوں کو سمجھ سکو، تمہاری عقل میں یہ چیزیں آ سکیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تمہارے سمجھنے کے لیے۔ جی الحمدللہ یہاں پر یہ ہمارا مضمون مکمل ہو گیا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا وقفہ لے لیتے ہیں کیونکہ آدھا گھنٹہ ہمیں ہو گیا، تو انشاءاللہ 1 منٹ کے بعد دوبارہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔